ہم ایک قافلے میں تھے شامل. ایک مسجد میں ہم نے جا کر قافلہ ٹھہرایا اور اپنا جو جدول تھا اس کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دیا. ظہر کی نماز میں ہم نے درس دینا تھا تو فرضوں کے بعد اعلان کیا گیا کہ بھئی بقیہ نماز کے بعد درس ہوگا، اور پھر ہم نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. اتنے میں ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کے مولوی صاحب سے کہا کہ جی باہر جنازہ ہے تو نماز کے بعد دعا کے بعد نماز جنازے کا اعلان کر دیں. کہنے لگے جب اعلان ہوا تو ظاہر بات ہے پھر درس نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے سوچا چلو ہم بھی جا کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. کہنے لگے جب ہم باہر گئے نا تو ہم حیران رہ گئے. نماز جنازہ میں گنتی کے چند بندے، یہ سمجھے 7-8 بندے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ ماجرا کیا ہے. پھر کہنے لگے کہ ہم نے نماز جنازہ پڑھی تو سوچا کہ بندے تھوڑے ہیں تو چلو ہم بھی قبرستان اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. کہنے لگے ہم وہاں پر گئے، قبر تیار تھی. تو کہنے لگے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارا گیا، ابھی اتار کے پیچھے ہٹے ہیں تو ایک دھماکہ سا ہوا ہے اور میت قبر کے باہر ہے. کہنے لگے ہماری تو چیخیں نکل گئی، ہم ایک دم وہاں سے چھوڑ کر پیچھے بھاگے اور پریشان ہے کہ یہ ماجرا کیا بنا ہے. کہنے لگے اتفاق کی بات ہے کہ وہاں قبرستان میں ایک اور میت کو دفن کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے، کافی افراد تھے، اور ان میں کوئی اللہ والا بھی تھا. جب یہ شور سنا تو وہ اپنے وہاں سے فارغ ہو کر سارے ادھر آ گئے. جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کچھ کلام پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس نے کہا کہ بھئی اس کا باپ کدھر ہے، مرنے والے کا باپ کدھر ہے. ایک بندہ بلا جی وہ جنازے میں نہیں آیا، جنازے میں باپ سکا باپ نہیں آیا. کہنے لگے بلا لو اس کو، لگتا ہے باپ اس مرنے والے سے ناراض ہے جس کی وجہ سے قبر اس کو قبول نہیں کر رہی. باپ کو کسی طرح سے پکڑا کر لے آئے. بزرگ پوچھنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگا میں اس کو کیسے معاف کروں. اس نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا اور اس کے اوپر چھڑیوں کے نشان ابھی تک موجود تھے. کہنے لگا جس کو میں نشے کے لیے پیسے نہیں دیتا یہ میرے اوپر تشدد کیا کرتا تھا، میں اس کو کیسے معاف کر دوں. اب وہ بندوں کی جناب چیخیں نکل گئے، بابا جی کے پاؤں پکڑنے لگ گئے. ہر کوئی مصیبت پڑی تھی کہ یار اس کو قبر میں دفن کریں گے تو ہماری بھی جان چھوٹے گی. بابا جی کے جناب پاؤں پڑے، جو معافی تلافی ہوئی کہ جناب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو. بہرحال باپ تھا، اس نے کہا کہ جی میں اس کو معاف کرتا ہوں. میت کو قبر میں اتارا گیا تو اب اس کے پاؤں باہر رہ رہے ہیں. حضور فرمانے لگے لگتا ہے اس کی ماں بھی اس سے ناراض ہے. ماں کو لائے، ماں نے بھی وہی الفاظ کہے. کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو کیسے معاف کر دوں جب اس کو میں نشے کے لیے پیسے نہیں دے رہی ہے، میرے اوپر تشدد کیا کرتا تھا، یہ میرے جسم کے اوپر ابھی تک اس کی تشدد کے نشانات موجود ہیں، میں اس کو کیسے معاف کر دوں. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، منت سماجت کی، اماں جی آپ اس کو معاف کر دو. خیر ماں تھی، اس نے بھی معاف کر دیا. فرماتے جب ماں نے کہا میں نے اس کو معاف کیا تو اس کی ٹانگیں خود بخود ہی قبر کے اندر چلی گئی. کہنے لگے دفن کر کے ہم جب قبرستان سے باہر نکلے پھر اس کی قبر میں ایک بڑی زوردار سی آواز آئی. واللہ عالم اس کے اوپر کیا بیتی. خدا را
اے نشہ کرنے والوں، اے سود کھانے والوں، اے حرام کی کمائی کھانے والوں، اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ جو نشہ کر رہے ہیں عموماً زیادہ تر میں نے دیکھا وہی اپنے ماں باپ پر تشدد کرتے ہیں، یا جوا کھیلنے والے جب جوے سے ہار جاتے ہیں پھر جناب پیسے نکلوانے کے لیے کوئی باپ کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔